اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی اور امین الدین خان صاحب کی جو غیر آئینی کمیٹی ہے، اس غیر آئینی کمیٹی نے جو ریگولر بینچز ہیں ان کی دوبارہ تشکیل نہیں کی تھی. وہ ریگولر بینچز وہی تھے جو پرانی کمیٹی جو آئینی کمیٹی تھی اور جس میں منیب اختر صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسی تھے. یہ بینچز ان کے بنائے ہوئے تھے، اسی لیے کسی جج نے کسی بینچ کا حصہ بننے سے انکار نہیں کیا. بلکہ آج انٹرسٹنگ کام ہوا، جب منیب اختر صاحب کے بینچ میں ہم گئے تو مریم نواز خان صاحبہ جو ہیں وہ پہلے سے اس بینچ میں موجود تھیں، اس کو کور کر رہی تھی اور ہم بھی جا کر بیٹھ گئے. عمران وسیم صاحب تھے، میں تھا. تو منیب اختر صاحب نے میڈیا کی طرف دیکھا. اینڈ میں ایک کیس تھا سروس ٹریبیونل کا اور وہ ان پرسن وہ جو سرکاری ملازم ریٹائر ہوئے تھے وہ دلائل دے رہے تھے. تو کافی دیر ججز ان کو سمجھاتے رہے، ان کو سنائی بھی ذرا کم دیتا تھا. تو اینڈ پہ منیب اختر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب تھے، کہ یہ جو کیس ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے کہ آپ یہ کیس سننے کے لیے آئے، اس کی کوریج کے لیے آئے یا سم تھنگ ایلس ہے. تو ہم بھی مسکرائے، ظاہر ہے انہیں بھی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا. اور میں تو اس لیے بھی کیا آج کے ججز کی باڈی لینگویج کیا ہے، لیکن بالکل ریلیکس تھے، مسکرا رہے تھے، بالکل پورے اعتماد تھے منیب اختر صاحب بھی اور اطہر من اللہ صاحب بھی. اور وہ جو سرکاری ملازم ریٹائر تھے وہ کافی دیر سمجھانے میں اور وہ پھر سنائی کم دیتا تھا، تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا وہ سارا رہا. خیر، تو اس کے بعد ساری نظریں لگی 11:30 بجے کیا ہوگا. 11:30 بجے بینچ نہیں آیا. 11:51 پہ اور ان کے آنے سے پہلے کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وکلا تھے، میڈیا تھا، سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 کے اس دروازے کی طرف تھی. جو دروازہ کھلتا ہے تو آواز لگتی ہی ہے کورٹ آ گیا ہے، یعنی ججز آ گئے ہیں، اور اس کمرے کی طرف نظر تھی. اور 11:51 پر ایک عدالتی اہلکار آئے اور انہوں نے آ کر جو کورٹ ایسوسیٹ ہیں ان کو کہا، اور کورٹ ایسوسیٹ نے اناؤنس کیا کہ ججز آ رہے ہیں، سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب جو سیکرٹری چیف جسٹس کے وہ آئے اور ان سے ہمارے دوستوں نے کمر میکر نے پوچھا کہ کیا اس کی لائیو کوریج ہوگی. تو انہوں نے کہا جی لائیو نہیں ہوگی جب تک بینچ کہے گا نہیں، اور لائیو ہونی بھی نہیں تھی کیونکہ آج قاضی صاحب کی باڈی لینگویج بہت ڈسٹرب تھی. ان کو جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑا جو ہے وہ سرپرائز دیا ہے. 11:56 پر جب دروازہ کھلا ججز آئے تو وہیں سے پتہ چل گیا اور سب کہنے لگے منیب اختر نہیں آئے، منیب اختر نہیں آئے. جسٹس منیب اختر صاحب نہیں آئے تو 5 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایک کرسی پیچھے ہٹا دی گئی اور وہ کرسی خالی رہی. اور سامنے قاضی فائز عیسی صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر منیب اختر صاحب کی جو کرسی تھی وہ خالی تھی، پھر اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیا گیا اور اس کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ جمال خان مندخیل صاحب بیٹھے تھے. قاضی فائز صاحب کے رائٹ سائڈ پہ ان کے یار ان کے دوست، ان کے بہت عزیز امین الدین خان صاحب بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ اڈھاک بھرتی کیے گئے جج جسٹس مظہر عالم میاں جو جن کو اس وقت تنخواہ بھی مل رہی ہے اور پینشن بھی مل رہی ہے اور نواز شریف صاحب کو بہت پسند ہے. مظہر عالم میاں صاحب جو ہیں ڈھاک جج وہ بیٹھے تھے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے جب سے یہ ڈھاک جج بھرتی ہوئے ہیں دوبارہ تنخواہ پر، پہلی بار ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی جج ڈھاک جج جو ہے وہ کسی کنسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنا ہے. اور آج جب ہم گئے تو 10 بجے یہ بینچ اٹھ کے چلا گیا تھا. ان کا 10 سے 10:15 کے درمیان ان کا بینچ جا چکا تھا. جسٹس سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں کا اندازہ لگائیں، ان 2 ججوں کو قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے، غریب قوم جو خودکشیاں کر رہی ہے ان کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو بھرتی کیا گیا تھا کہ یہ زیر التوا کیسز مکائیں گے، ختم کریں گے. لیکن 10:10 بجے دونوں جج آ چکے تھے، 9:30 بجے آ کے 10:10 جا بھی چکے تھے. یہ حالات ہیں ان ڈھاک ججز کے جن کو کیسز زیر التوا کیسز ختم کرنے کے لیے لایا گیا تھا. تو خیر قاضی صاحب نے آ کے اور قاضی صاحب نے عامر رحمان صاحب روشن پر آ گئے، شہزاد شوکت صاحب جو حکومتی سپریم کورٹ بار ہے اس کے جو صدر ہیں، تو وہ آگے روشن پر. تو قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے بتایا، کہتے ہیں جی جب یہ پہلے فیصلہ ہوا تھا 63A کا تو 5 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی عمر تا بندیال کر رہے تھے. ان کے ساتھ اعجاز الحسن تھے، منیب اختر تھے، جمال خان مندخیل تھے اور مظہر عالم میاں تھے. اب کیونکہ 2 جج سپریم کورٹ میں نہیں ہیں، جسٹس عمر تا بندیال اور اعجاز الحسن اور باقی 3 ہیں، تو اب ہم نے یہ نیا 5 رکنی بینچ بنایا ہے اور اس میں شامل ہوا ہوں اور جو امین الدین خان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ قاضی صاحب نے یہ مکمل بات نہیں کی، سچ نہیں بتایا کہ یہ بینچ جو بنایا گیا تھا پہلے جو قاضی صاحب نے تجویز کیا تھا 18 جولائی کو، اس میں قاضی فائز عیسی صاحب بینچ میں نہیں تھے اور اس میں نہ مظہر عالم میاں صاحب تھے. اس بینچ میں منیب اختر منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں وہ 5 رکنی بینچ تھا اور اس میں منیب اختر صاحب تھے، اس میں جمال خان مندخیل صاحب تھے، 2 اور ججز تھے، یعنی اس میں قاضی فائز صاحب نہیں تھے. قاضی فائز صاحب نے جو غیر آئینی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کمیٹی کی تشکیل پہ منصور علی شاہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں، اس کمیٹی نے یہ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے تاکہ یہ بینچ اس لیے تشکیل دیا گیا کہ 63A کا فیصلہ اڑائیں، معطل کریں اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب اور عمر تا بندیال صاحب والا، تاکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم ہو سکے، PTI والوں سے ووٹ ڈلوایا جا سکے، جب وہ ووٹ ڈالیں تو وہ منحرف نہ ہو اور یعنی وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے اور ڈی سیٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے بندیال صاحب کا، اعجاز الحسن صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا، کہ وہ ووٹ جو سیاسی جسم فروش ووٹ ڈالے گا، وہ سیاسی جسم فروش غلیظ انسان، کچرا، گھٹیا انسان، مکروہ انسان جو ہے اس کا ووٹ نہ صرف یہ کہ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ گھٹیا اور غلیظ انسان جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. کہ ایسے گھٹیا آدمی کو جو ہے وہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس اسمبلی کا رکن بنے جو اپنے ووٹرز کے ووٹ کا سودا کرے، اپنی سیاسی جسم فروشی کرے. اس کے بعد قاضی صاحب نے بتایا کہ جناب ابھی کچھ دیر پہلے منیب اختر صاحب نے رجسٹرار کو خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ موجودہ حالات اور صورتحال میں اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچ سے کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ وہ بینچ سے الگ نہیں ہو رہے، وہ ریکیوز نہیں کر رہے.
اور ریکیوزل ویسے بھی اوپن کورٹ میں ہوتا ہے. اور انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کا کنکلوژن قاضی صاحب نے پڑھا ہے اور اس میں یہ واضح کہا ہے منیب اختر صاحب نے کہ میری اس بات کو مس ریپرزینٹ نہ کیا جائے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں, میں بینچ سے الگ ہو رہا ہوں. نہیں, میں اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر رہا ہوں کہ یہ بینچ آئینی اور قانونی طور پہ تشکیل نہیں دیا گیا. میں اس غیر آئینی کمیٹی کے بنائے گئے بینچ کا ایسا نہیں بن رہا, لیکن میں بینچ سے الگ نہیں ہو رہا. میں بیٹھ نہیں رہا لیکن میں الگ نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں اور آپ بینچ دوبارہ تشکیل دے دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا یہ جو خط ہے وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اس کیس میں, لیکن قاضی فیصل صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جج صاحب کا یہ خط جو ہے وہ حصہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر وہ اوپن کورٹ میں آگے کچھ کہتے تو وہ حصہ بنایا جا سکتا تھا. لیکن آج قاضی صاحب نے منیب اختر صاحب کا جتنے احترام سے نام لیا ہے, کوئی 13 بار, اتنے احترام سے, اتنی عاجزی سے, اتنے زبردست طریقے سے کہ جناب معزز جج صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, درخواست کریں گے وہ آئیں بیٹھیں, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آتھر جج ہیں منیب اختر صاحب. آتھر جج کو آپ بینچ میں بٹھائے بغیر ریویو نہیں سن سکتے. اگر آپ ریویو سنیں گے تو آپ غیر آئینی کام کریں گے, آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوں گے. اب یہ کریں گے صحیح, غیر آئینی کام قاضی صاحب کریں گے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس غیر آئینی کام کے بعد بڑا غیر آئینی کام ہونا ہے ایکسٹینشن کا قاضی صاحب کی. تو قاضی صاحب یہ غیر آئینی کام تو کریں گے لیکن بہت برے طریقے سے کریں گے. عدالتی تاریخ میں اگلے 100 سال میں بھی اس قاضی صاحب کے اقدام کا حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ ایک جج نے یہ غیر آئینی کام کیا تھا, مس کنڈکٹ کیا تھا, اپنی ذات اور مفاد کے لیے سیلف سرونگ آرڈر کیا تا, کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, اس کا ذاتی مفاد تھا, اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, اور خود بیٹھ کے اس نے یہ ساری واردات جو ہے وہ ڈالی تھی. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2.5 سال سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے ریویو والا, اور یہ آئینی معاملہ ہے اور گورننس متاثر ہوتی ہے, اور یہ پتہ نہیں کیسے گورننس متاثر ہوتی ہے. مطلب لوٹا کریسی, سیاسی جسم فروشی کو الاؤ کرنے سے کون سی گورننس بہتر ہوگی, ہمیں تو نہیں پتا. اچھا, قاضی صاحب نے کہا کہ منیب اختر صاحب اویلیبل ہیں. آج انہوں نے کیسز بھی صبح سنے اور وہ ٹی روم میں بھی موجود تھے, لیکن وہ اس بینچ میں نہیں آئے. اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ آئے, وہ بینچ میں بیٹھنے کے لیے نہ آئے تو کمیٹی ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ ضرور آ کر بیٹھیں. اور انہوں نے کہا کہ ریکیوزل عدالت میں ہوتی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو قائل کریں. بار بار بڑی عزت احترام سے منیب اختر صاحب کا نام لیتے رہے, اور وہ منیب اختر صاحب جن پہ قاضی صاحب نے اتنے الزامات لگائے تھے اس منیب اختر صاحب کا بہت احترام سے نام لے رہے تھے کہ وہ کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ مسئلہ وہ آتھر جج ہیں اور یہ ریویو ہے. جو قاضی صاحب اٹھے تھے نا بندیال صاحب کے بینچ میں ملٹری کورٹ والے میں, تاکہ مجھے وہ کہتے ہیں نا خود کے کچن میں ہیٹ ہو تو پھر کچن میں نہیں جانا چاہیے, تو وہ کچن میں نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ ملٹری کورٹ والا معاملہ تھا اور 9 مئی کا معاملہ تھا. تو انہوں نے بینچ سے انہوں نے اور ان کے یار سردار طارق نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا, اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ اس بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. وجہ آپ کو اب بہتر بتائے قاضی صاحب کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. اور وہ مسئلہ یہ کہ وہ اوریجنل جوریڈکشن میں سپریم کورٹ کیس سننے جا رہی تھی, یہاں پہ ریویو ہے, ریویو میں آتھر جج کا بیٹھنا لازمی ہے سپریم کورٹ رولز کے مطابق. پھر عامر رحمان صاحب نے کہا, جو انہوں نے کہا کہ کوشش یہی ہونی چاہیے اور ہم دعا گو ہیں کہ منیب اختر صاحب مانیں اور وہ بینچ میں بیٹھیں. اس کے بعد شہزاد شوکت صاحب نے بھی اپنی حاضری لگوائی. ظاہر ہے وہ حکومتی سپریم کورٹ بار ہے اور وہ تو قاضی صاحب کے ساتھ ہیں دل و جان سے. اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب روشن پر آئے. انہوں نے کہا جی میں ایک سیریس ایشو ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک آئینی معاملہ ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. قاضی صاحب نے کہا نہیں آپ کو بات سنیں گے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی یہ میں بینچ کی تشکیل پہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں, اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں. انہوں نے اعتراض اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ کمیٹی جو ہے وہ 3 ممبرس پر مشتمل ہے, چیف جسٹس, سینئر پیونی جج اور تیسرے ممبر پہ. تو 2 جج بیٹھ کے اور کمیٹی کا اجلاس کر کے اور فیصلے نہیں کر سکتے, اور کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نہیں تھے کمیٹی میں نہیں بیٹھے تو کمیٹی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو انکار کیا ہے اور 2 جج بیٹھ کے اور یہ کمیٹی نہیں ہو سکتی, اس پہ فل کورٹ بٹھائیں اور فل کورٹ اس پہ فیصلہ کرے. یہاں پہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ہمیں تنخواہ جو ملتی ہے وہ فیصلے کرنے کی ملتی ہے, کام کرنے کی ملتی ہے, ہماری جاب ڈسکرپشن یہی ہے کہ کیسے سنیں اور فیصلہ کریں. یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے تھے تو قاضی صاحب شاید بھول گئے کہ 4 ماہ انہوں نے کیسز نہیں سنے تھے اور وہ غریب عوام کے ٹیکس کے لاکھوں روپے مفت میں ہڑپ کرتے رہے, اور وہ بندیال صاحب کے دور میں 4 ماہ تک کیسز نہیں سنے. تو انہوں نے عیاشی کی تھی, مزے کیے تھے اور پیسے بھی لیتے رہتے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. علی ظفر صاحب نے, پھر جمال خان مدخیل صاحب نے بہت ڈیفینڈ کیا آصف علی زرداری کے آرڈیننس کو. انہوں نے کہا جی زرداری صاحب نے جو آرڈیننس جاری کیا وہ ان کا آئینی حق تھا, صدر کر سکتا ہے, اس نے کیا ہے. آپ بتائیں کہ کیا ہم اس کو ماننے سے, زرداری کے آرڈیننس کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ, اور پھر مدخیل صاحب نے کہا کہ ابھی تک اس کو سسپینڈ کسی نے نہیں کیا. ظاہر ہے کیسے سسپینڈ کر سکتے ہیں علی نیلم صاحبہ, سندھ ہائی کورٹ کے جج کیسے سسپینڈ کر سکتے تھے جب معاملہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کو اور سپریم کورٹ میں درخواست آئی ہوئی ہے, آپ لگا نہیں رہے. تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ویلڈ ہے کیونکہ اس کو کسی نے سسپینڈ نہیں کیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 ججز ہوں گے, اور یہاں پہ 2 ججز نے بینچ بنایا ہے, وہ نہیں بنا سکتے تھے.